بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں اس وقت موجودہ حکومت کے جانے کے اب 3 ہفتے بھی نہیں رہ گئے، میرے خیال سے 2.5 ہفتے رہ گئے۔ آج 22 جولائی ہے، یہ 10 اگست تک کو بھی جاتے ہیں تو 18 دن ہیں اور یہ 2.5 ہفتے بنتے ہیں۔ بہت تیزی سے آج کل جو ہے کام ہو رہا ہے، چاہے وہ جو ہے 2.5 ہفتے کی حکومت جو ہے جس طریقے کے فیصلے لے رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ اگلے 2.5 سال ان کے پاس باقی ہیں۔ سب سے پہلے تو 2.5 ہفتے رہ گئے ہیں، انہوں نے ترقیاتی بجٹ میں 61 ارب روپے جاری کر دیے۔ پنجاب کی حکومت نے کوئی 145 گاڑیاں یا پتہ نہیں کتنی گاڑیوں کا 3 ارب روپے کا جو ہے سرکاری ملازمین کی جو ہے گاڑیوں کا اپروول دے دیا، اور اس میں جو گاڑی کا آرڈر دیا ہے وہ اس وقت مارکیٹ میں 1 کروڑ 65 لاکھ روپے کی ہے۔ سرکاری ملازم جس کی تنخواہ شاید میرے خیال سے 1.5 لاکھ نہیں ہوگی، اس کو 1 کروڑ 65 لاکھ روپے کی گاڑی دے دیں چلانے کے لیے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت اس طرح کی ہزاروں گاڑیاں ہوں گی۔ شاید پاکستان میں وہ والی گاڑیاں جو کارخانہ بنا رہا ہے وہ شاید سرکاری ملازمین کے لیے ہی وہ گاڑیاں بن رہی ہیں، تو اس سے اوپر بھی ایک گاڑی ہے، پھر اور بھی چیزیں ہیں۔ بہرحال دوسری طرف اس ملک میں کہا یہ جاتا ہے کہ ہماری جو عوام ہے وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہی، اور عوام جو ہے ٹیکسز نہیں دے رہی، یہ نہیں کر رہی، وہ نہیں کر رہی، تو ہر آنے والے دن کوئی نہ کوئی حکومت ایسی چیز کرتی ہے جبراً جو عوام کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اب جو ہمارے ملک کی نااہلی ہے وہ 2 طریقے کی ہے، ایک نااہلی ہے سیاسی نااہلی اور ایک نااہلی ہے بیوروکریسی والی۔ دونوں کو جو ہے اس کی کوئی جزا سزا نہیں ہے۔ جو ہماری بیوروکریسی ہے، جن کے لیے مہنگی مہنگی گاڑیاں لی جا رہی ہیں، ان کو بس بجٹ سے پہلے جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں، اپنی تنخواہیں بڑھواتے ہیں، پھر اس طرح کی مراد لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کے سفری اخراجات اور چیزیں اور جو اس کے علاوہ انڈر دی ٹیبل کام ہوتا ہے وہ الگ ہے۔ یہی حال ہمارے سیاستدانوں کا ہے۔ ایک طرف بالکل وہ صحیح کہتے ہیں، ان کی تنخواہیں جو 2-2.5 لاکھ روپے وہ بالکل ناجائز کم ہے، لیکن جو دوسری طرف وہ کام دکھاتے ہیں اگر اس کا حساب کتاب لگائیں تو ان کو تنخواہوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس میں ایماندار سیاستدان جو ہیں جو بالکل ایسا کچھ نہیں کرتے وہ پس جاتے ہیں۔ بہرحال یہ تو تحمید میں نے باندھ دی آؤٹ آف کانٹیکس یہ ہے کہ آج بجلی کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں اور 30% حکومت نے اعلان کیا ہے بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں، لیکن ہمارا بل شاید 30% سے نہ بڑھے، ہمارا بل جو ہے شاید جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ 35 سے 40% سے بڑھ جائے گا۔ اب ستم ظریفی ظلم یہ ہے کہ جو بالکل کم استعمال کرنے والے بجلی کا بل ہے، مطلب جو کم استعمال کرتے ہیں بجلی، ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوتا جا رہا ہے۔ جو زیادہ استعمال کرتے ہیں ان پہ بھی ظلم ہے۔ آج جو بجلی کے بل بڑھائے ہیں میں آپ کو بتاتا جاؤں، ایک تو ہمارے بجلی کے بل بڑھیں گے کیونکہ سب کے بل بڑھا دیے، دوسری طرف انہوں نے کارخانوں کے بھی بجلی کے بل بڑھا دیے، تو جو ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں اب ان کی قیمتیں بھی اس کی بجلی کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے ہمیں ادا کرنی پڑے گی۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کپڑے جو میں نے پہنے ہوئے آپ نے پہنے ہوتے ہیں، اس میں بجلی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے جب اس کو بناتے ہیں۔ بقول وزیر اعظم کہ وہ پھٹی کی تکلیف ایک دن بتا رہے تھے نا، پھٹی جب مشین سے نکل کے دھاگا بنتا ہے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو آج جو ہے احساس ہوا کہ وہ کیا بولنا چاہ رہے تھے کہ وہ جو مہنگی بجلی پھٹی کے لیے استعمال ہوتی ہے دھاگا بنانے کے لیے، اس سے کتنی تکلیف ہو سکتی ہے، کہنا شاید وہ یہ چاہ رہے ہوں گے۔ تو ہر چیز جیسے سیمنٹ ہو گیا، کھاد ہو گئی، ہر چیز، ایون آپ دکان سے جا کے آئس کریم لیں گے وہ بھی اب فریج رکھتا ہے، کولڈ ڈرنک لیں گے تو وہ بھی فریج رکھتا ہے، تو اس کا بجلی کا بل بڑھے گا تو اب وہ بھی قیمت بڑھا دے گا۔ تو جب آئس کریم بنانے والے یہ والے اپنے کارخانے میں چیزیں بنائیں گے اس کی قیمت بھی بڑھ جائے گی۔ اب جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1 سال ان کے 14 مہینے میں قیمتیں انہوں نے جلدی بتاتا ہوں کہ کتنی بڑھائی۔ جو 100 یونٹ میرے خیال سے، تو اب اگر کسی گھر ایک پنکھا، ایک لائٹ اور ایک موبائل فون چارج کرنے کے لیے ہو تو اس کے 100 یونٹ خرچ ہو جاتے ہوں گے۔ 7 روپے 74 پیسے جو ہے 1 سال پہلے اس کا فی یونٹ کو ادا کرتا تھا، اب اس کی قیمت ہوگی 16 روپے 48 پیسے۔ 200 یونٹ والا 10 روپے 6 پیسے وہ فی یونٹ خریدتا تھا 1 سال پہلے، اس کی قیمت ہو گئی ہے 22 روپے 95 پیسے۔ 300 یونٹ والا 12 روپے 15 پیسے فی یونٹ ادا کرتا تھا، اس کی قیمت ہو گئی ہے 27 روپے 14 پیسے۔ 400 یونٹ، ہر 100 یونٹ میں ماشاءاللہ انہوں نے بجلی کا ٹیرف بنا ہوا ہے۔ جو ایک 19 روپے 55 پیسے میں 1 سال پہلے لیتا تھا اس کی قیمت ہوگی 32 روپے 3 پیسے۔
جو 500 یونٹ والا ہے وہ 19.55 جو فی یونٹ لیتا تھا وہ ہوگی اس کی قیمت 35.24 600 یونٹ والا جو 19.55 میں لیتا تھا اس کی قیمت ہوگی 36.66 اور جو 700 سے اوپر والے جو ہے 22.65 جس میں ہم بھی آتے ہیں ان کی قیمت ہو گئی ہے 42.72 تو جو میں اگر میرے گھر میں 1000 یونٹ استعمال ہوں گے تو 42.72 کے حساب سے 43,000 روپے یہ دوں گا. پھر اس کے اوپر یہ مجھے فیول سرچارج لگائیں گے, پھر ایک کوارٹرلی فیول سرچارج لگائیں گے, اس کے اوپر پھر انکم ٹیکس لگائیں گے, اس کے اوپر پھر سیلز ٹیکس لگائیں گے, جو مجھے 60 روپے یونٹ پڑ جائے گا. یعنی کہ اگر میں 3,000 یا 2,500 یونٹ میرے گھر میں استعمال ہوتے ہیں تو میرا جو بل ہے وہ 2 لاکھ روپے مہینہ ہوگا. اب کوئی خزانہ تو نہیں لگا ہوا کہ میں یہ 2 لاکھ روپے بل بھروں گا. تو یہ اسی طریقے سے جو 300 یونٹ کا بل استعمال کرتا ہے, جو 300 یونٹ, وہ 27.14 کے حساب سے یہ بھرے گا. باقی ساری چیزیں ملا کے ٹیکس 35 روپے. اس کا جو بجلی کا بل بنے گا 10.5 سے 11,000. 300 یونٹ والے استعمال کرنے والے جو زیادہ تر لوگ ہیں ان کی تنخواہیں 30,000 25,000, جس کا 11-12,000 بجلی کا بل ہوگا, وہ کہاں سے گزارا کرے گا, وہ کیا کرے گا. چلے اب میں آخر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ یہ بجلی کی قیمت اتنی ہونی چاہیے تھی. آئی ایم ایف نے کیا ظلم کر دیا؟ پہلی بات یہ کہ آئی ایم ایف نے بالکل ظلم نہیں کیا. ہمارے بجلی بنانے والے نقصان میں. یہ جو 50 روپے کی یونٹ میں لوں گا نا بجلی, اس میں ایندھن جو ہے صرف 7 روپے کا استعمال ہو رہا ہے. 15 روپے جو ہے بجلی بنانے والے کارخانے کو, کیونکہ پچھلی حکومت اور جو یہ شہباز شریف والوں کی حکومت تھی, انہوں نے بجلی گھر سے جو معاہدہ کیا 15 روپے فی یونٹ جو ہے ان کو کرایہ دیں گے. پھر اس کے بعد حکومتی ٹیکسز ہوں گے. پھر اس کے بعد جو لوگ بجلی چوری کرتے ہیں ان کی چوری کے بل بھی ہم نے ادا کرنے ہیں. 1 سال پہلے بجلی کے بل کی ریکوری ہوتی تھی 93-94%. اب وہ کم ہو گئی تھی سیلاب کے دنوں کے بعد 81-82%. تو وہ جتنے لوگ چوری کر رہے ہیں بجلی, یعنی 20% اگر اس ملک میں بجلی چوری ہو رہی ہے یا لاسز ہو رہے ہیں, وہ اب میں نے اور آپ نے ادا کرنے ہیں. تو وہ یعنی کہ جو بجلی چوری ہو رہی ہے ہمارے فی یونٹ 7 سے 8 روپے ہم اس کی ادا کر رہے ہیں. تو یہ ملا کر جو ہے یہ 50 روپے یونٹ پہنچ گئی بات. تو کتنا ظلم ہے. اب اس سے کتنے کارخانے آنے والے دنوں میں الگ بند ہوں گے, اس سے بے روزگاری الگ ہوگی. یہ بجلی کے بل ہم کیسے ادا کریں گے؟ اس سے کہا یہ جا رہا ہے کہ 3,250 ارب روپے حکومت کو اضافی ملیں گے بجلی کے بل بڑھانے سے. اس کے بعد بھی جو ہے نا آپ دیکھیے گا کہ یہ 1 سال بعد خسارہ کر رہے ہوں گے. اس کا ذمہ دار کون؟ جن کے لیے آپ نئی گاڑیاں خرید رہے ہیں, ہائیلیکس, یارس. اس کے ذمہ دار کون؟ جن کو ہم جتوا کے, جن کو ہم نے ایوانوں میں کچھ الیکٹڈ اور کچھ ان الیکٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں. اب جاتے جاتے وہ تمام اداروں میں اپنے لوگ لگا کے جا رہے ہیں تاکہ مزید جسے کہتے ہیں بگاڑ پیدا ہو. بہت مشکل حالات ہیں. ایسے جو ہے نا ایک عام آدمی, اب پاکستانی تو پھٹ جائیں گے, اتنے بجلی کے بل نہیں ادا کر سکتے. بہت بہت شکریہ.